میاں عید کیسی کہا کی دیوالی، جو ہاکی نہ ہو تو لگے خالی خالی۔ میاں عید کیسی کہا کی دیوالی، جو ہاکی نہ ہو تو لگے خالی خالی۔ بالآخر تو ہے سب کے سب ہی بھوپالی، بالآخر تو ہے سب کے سب ہی بھوپالی۔ بھوپال بڑی ہی عجیب طبیعت کا شہر ہے یہ۔ گوگل پر جس کی پہلی پہچان گیس کانڈ سے ملتی ہے، شان سے بچے رہنا اس کی فطرت میں شمار ہے۔ ایک شہر جس کو جانا نہیں جا سکتا، صرف جیا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اونچی نیچی پیڑوں سے لدی اور کچھ سوکھی سی پہاڑیوں کے بیچ جگہ جگہ تالاب، بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے اور کچھ بہت بڑے سے بھی۔ تالوں میں تال، بھوپال کے تال، باقی سب تلیا، اور ان کے ارد گرد پتلے سکرے راستے، کہیں بہت چوڑے بھی سڑکیں، اور ان سڑکوں کے کنارے ہوا میں اڑتی گرد سے لڑتے باریک کشیدہ کاری کیے ہوئے پردوں سے سجے مکان، اور ان سے سٹے چپک کر باہر نکلتے پتھر پٹیے، اور ان پر ایک پیر اوپر کر اور ایک ہوا میں لٹکا کر بیٹھے شہر کے باشندوں کی زردے کی خوشبو سے مہکتی لفافی۔ انہیں کبھی جلدی ہوتی ہی نہیں ہے۔ سورما بھوپالی، ایسی خوش مزاج نسل جو دیوالی پر سوئیاں بناتی ہے اور عید پر پٹاخے بھی چلاتی ہے۔ جہاں ایک اور کسی مسجد کی مینار پر سے اذان کی آواز آتی ہے، تو پاس ہی کے مندر سے آرتی کی۔ پہچان ہی نرالی ہے ہمارے اس شہر کی۔ ایک اور پہچان ہوا کرتی تھی ہمارے اس بھوپال کی، ہاکی۔ پہچان کیا، تعارف ہوا کرتی تھی ہاکی، اب کھو سی گئی ہے۔ تاریخ میں کچھ پیچھے چلیں تو دھول بھرے میدان، ابتداریہ، ماڈل گراؤنڈ، شملہ ہلز، کالی پریڈ، سکندریہ، برجیسیا اسکول، بال وہار اور حمیدیہ کالج میں مانو کھلاڑیوں کا میلہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ ننگے پاؤں تو کچھ کریپ سول والے کینوس کے جوتوں میں ایک ہی ڈریس نہ جانے کتنے لوگ پہنتے تھے۔ کندھے پر مٹمیلے کپڑے میں مونگ پھلی بیچنے والے کے بول، پھلکی کی آواز، اور بیچ بیچ میں گول گول، نہ جانے کتنی ہی یادیں ہیں۔ مگر یہ کھیل بھوپال آیا کیسے؟ جتنے منہ اتنے قصے، لیکن جناب آیا بھی تو کیا خوب آیا۔ سن 1889 کی بات ہے۔ اس شہر سے اردو کا امدو طول اخبار نکلتا تھا۔ اس میں خبر چھپی کہ صوبیدار عبد الباسط علی خان جرمنی سے لوٹ آئے ہیں اور اپنے ساتھ 6 چھڑیاں لے کر کے آئے ہیں۔ ان پر رنگین نواڑ لپٹی ہے اور نیچے سے ٹیڑھی ہے۔ دریافت کیا، اس کا نام ہاکی ہے۔ اس کھیل کو کچھ لوگوں نے کھیلا اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً 100 سال پہلے فوجیوں کے درمیان بھوپال میں پہلا ہاکی میچ کھیلا گیا۔ اس کے بعد سے ہی لوگوں میں ہاکی کھیل کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی اور خود نواب حمید اللہ خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہاکی ٹیم میں اپنا منفرد مقام بنایا۔ تاریخ داں لکھتے ہیں کہ 1915 تک بھوپال میں تقریباً 15 ہاکی کلب بن چکے تھے۔
جن میں سلطانیہ انفنٹری، سکندریہ کلب اور الیگزینڈرا اسکول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان دنوں جن کو ہاکی اسٹک میسر نہ تھی وہ کھپوٹو یعنی ایک خاص قسم کی لکڑیوں سے خوب ذوق شوق سے ہاکی کھیلنے لگے۔ بھوپال میں باقاعدہ ہاکی کی شروعات کرنے کا اعزاز کرنل نوابزادہ رشید الظفر کو حاصل ہے، جنہوں نے 1931 میں بھوپال ہاکی ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی بھوپال وانڈررز کی بنیاد رکھی اور شملہ ہلز پر ہاکی گراؤنڈ بنوایا، اور اس کے بعد تو جیسے ملک بھر میں بھوپال ہاکی کے نام کی گونج شروع ہو گئی۔ اسماعیل عباسی صاحب جیسے بہترین ہاکی کھلاڑی بھوپال ہاکی ٹیم کی قیادت سنبھال چکے تھے، اور ملک کے تقریباً سبھی بڑے ٹورنامنٹ بھوپال وانڈررز نے اپنے نام کر کے دنیا کے ہاکی نقشے پر اپنی دستک دینا شروع کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی بھوپال کے پہلے ہاکی کھلاڑی احسن محمد خان کا ایشین گیمز میں ہندوستانی ٹیم کے لیے انتخاب کیا گیا۔ اس کے بعد تو مانو جیسے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا جو 1948 تک جاری رہا، اور بھوپال کے سینکڑوں ہاکی کھلاڑی ملک ہی نہیں دنیا بھر میں اپنے اس فن کے جھنڈے گاڑتے رہے۔ اس دور کو بھوپال ہاکی کے سنہرے دور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس دور میں جو نام تیزی سے ابھر کر سامنے آئے ان میں اسماعیل عباسی کے علاوہ احمد شیر خان، کیپٹن عبد الشکور، فاروق علی خان، مولانا بننے لطیف الرحمان، اختر حسین، کفایت اللہ صدیقی، عبد القوی انصاری، حبیب الرحمان اور انور محمد خان کے نام قابل غور ہیں۔ اس دور کو جس میں ان کھلاڑیوں نے اپنا جوہر دکھا کر پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، جیسے کسی کی نظر لگ گئی اور بھوپال ہاکی میں گراوٹ نظر آنے لگی، کیونکہ جہاں ہندوستانی ہاکی ٹیم میں بھوپال کے ایک ساتھ 5-6 کھلاڑی منتخب ہوتے تھے، یہی تعداد اب کم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور 1950 میں صرف نجم الدین نے بھوپال ہاکی کی لاج باقی رکھی اور کوئی دوسرا کھلاڑی ہندوستانی ہاکی کا ممبر نہ بن سکا۔ 15 سال کی اس طویل مایوسی کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا ستارہ افق پر جلوہ افروز ہوا جس کا نام انعام الرحمان تھا۔ انہوں نے سن 1965 میں ہندوستانی ہاکی ٹیم میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا اور 1968 میکسیکو اولمپک گیمز میں اپنے کھیل کے جادو سے پھر یہ ثابت کیا کہ بھوپال ہی ایک ایسا شہر ہے جہاں کی ہاکی کا کوئی ثانی نہیں، اور انہیں 1960-70 کے دشک میں دنیا کا سب سے بہترین فارورڈ تسلیم کیا گیا۔ انعام الرحمان کی ہندوستان ہاکی ٹیم میں شمولیت نے پھر بھوپال ہاکی کا خوشنما دور شروع کر دیا، جہاں شاہد نور جیسے نیک صفت انسان نے 1971 ورلڈ کپ بارسلونا میں جادوئی ہاکی کی نمائش سے خوب داد و تحسین حاصل کی، وہیں نثار اللہ خان کا کھیل دیکھنے فلمی ستارے بھی ٹکٹ کی کھڑکی پہ لائن میں کھڑے نظر آتے تھے۔ ننھے اور چھوٹے کے تو پوسٹر بھی بنگال کی سڑکوں پر خریدے جاتے تھے، اور جلد ہی اسلم شیر خان نے 1971 میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم میں اپنا نمایاں مقام بنایا اور ملیشیا کا دورہ کیا، اور پھر 1972 میں میونخ اولمپک، 1974 میں تہران ایشین گیمز، 1975 میں کوالالمپور ورلڈ کپ، 1976 میں مونٹریال اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی قیادت کرتے ہوئے ثابت کیا کہ بھوپال ہاکی کا چمن ہے۔ اسی دور میں ایک بار پھر ایک ساتھ ہندوستانی ہاکی ٹیم میں بھوپال کے 5 کھلاڑیوں کی شمولیت بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی محبوب خان، طید خورشید علی، ممتاز ملک، ظفر الدین، محمد یوسف، سلیم عباسی، سید جلال الدین رضوی، کے ایم کشا، عبد الاحد، عزیز الدین جیسے کھلاڑیوں نے عالمی سطح پر اپنے فنی بوتے پر دنیا کو منوا دیا کہ بھوپال واقعی میں ہاکی کی نرسری ہے۔ جلال الدین نے نہ صرف مختلف عالمی ٹورنامنٹ کھیلے بلکہ اولمپک گیمز کھیل کر اپنا نمایاں مقام بنایا۔ وہ جلال الدین رضوی کی رفتار ہی تھی جسے دنیا نے تسلیم کیا، اور یہ ہندوستان کا واحد ہاکی ستارہ تھا جس نے ورلڈ 11 ہاکی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی اور بھوپال کا پرچم لہرایا۔ بھوپال ہاکی کی تاریخ اور بھی اجلی دکھائی دینے لگتی ہے جب بھوپال کے ہی شکیل قریشی کا نام دنیا کے جانے مانے ہاکی امپائرز میں پورے ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے۔
یقیناً بھوپال ہاکی کی نرسری کہلانے کے لائق تھا، کیونکہ اس نرسری کو سنوارنے میں جہاں 1931 سے 1948 تک نوابزادہ کرنل رشید الظفر، اسماعیل عباسی جیسے رہنماؤں کی سرپرستی حاصل رہی، وہیں بعد میں یہ ذمہ امرجیت رائے، ماسٹر عبد الرزاق، عتیق احمد، سید خورشید علی، ممتاز ملک، محمد بشیر جیسے کوچوں نے ہاکی کھلاڑیوں کو سنوارنے کا ذمہ سنبھالا اور بھوپال ہاکی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی مہیا کرائی۔ وجے گپتا نے سن 1971 کے ورلڈ کپ اور 1978 ایشین گیمز میں سید مشکور علی نے ہندوستانی ہاکی ٹیم کے مینیجر کی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں، تو وہیں دیوی شرن، حسنات صدیقی اور راجندر ملہوترا کی پرکشش اور جادوئی آواز نے ہاکی کامنٹری کو نیا آیام دے کر دنیا کو دکھا دیا کہ بھوپال میں مکمل ہاکی بستی ہے۔ 1984 سے لے کر 1990 تک بھوپال ہاکی پھر اندھیروں میں کھو گئی، لیکن مایوسی نے پھر دامن چھوڑا اور 1990 میں گوہر نذیر نے ہندوستانی ہاکی ٹیم میں اپنا مقام بنایا، اور اس کے بعد 1993 میں الطاف الرحمان اور 1997 میں سمیر داد نے ہاکی ٹیم میں اپنی قابلیت اور فنی صلاحیت کی بنیاد پر جگہ بنائی اور کئی عالمی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ خاص طور سے سمیر داد نے دنیا میں ہاکی کے سبھی بڑے ٹورنامنٹ میں ہندوستانی ہاکی ٹیم کی قیادت کی، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ دیے نے بجھنے سے پہلے ایک بڑی لو کی شکل اختیار کی تھی۔ اگر ہم بھوپال کی ہاکی کو عروج اور زوال کے دو دور میں بانٹتے ہیں تو پہلا زوال ہندوستان کی زمینی سطح پر ہوئی تقسیم کا نتیجہ تھا، جس کو شاید فن اور ہنر روکنے سے قاصر رہا، اور دوسرے دور کا زوال خلوص و محبت، اعتماد اور اعتقاد، یقین اور بھروسے کی تقسیم کا دور ہے، جس کے لیے شاید ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہماری وراثت جس پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے، اس وراثت کو آنے والی نسلوں کو ان عزائم سے حوالے کریں کہ آپ بھی جوڑیں کل کو کل سے۔ یہی اس کارنیول کی ایک کوشش ہے، ادنا سی، بہت ادنا۔ آپ بھی جوڑیں کل کو کل سے، نیک نیت کو نیک عمل سے۔ آپ بھی جوڑیں کل کو کل سے، اپنی دھڑکن اس کے دل سے، ہر مشکل کو اس کے حل سے، گزرے کل کو مستقبل سے، جوش جنوں کو دل اور بل سے۔ اڑ جو رہے ہیں ان کو تھل سے، پیاسی ندیاں بہتے جل سے، خاموشی کو ہر ہلچل سے اور ہلچل کو بیتے پل سے، دستے ہنر کو اس کے پھل سے، دیدائے تر کو بھی محفل سے، علم و خرد کو بھی غافل سے اور کٹیا کو تاج محل سے، بھٹکے ہوں کو منزل سے اور منزل کو مقصد دل سے، حل نکلے گا ایک ہی حل سے، تیری میری نیک پہل سے۔ آپ بھی جوڑیں کل کو کل سے، نیک نیت کو نیک عمل سے۔ آپ بھی جوڑیں کل کو کل سے۔ تمہارے بے جان تب سروں سے باہر نکل رہے ہیں ہم، تمہارے بے جان تب سروں سے باہر نکل رہے ہیں ہم، تم اپنے آئینے پاس رکھو، ہم اپنا چہرہ بدل رہے ہیں۔